جو پہلی اور بنیادی بات یہ بتائی ہے وہ یہ کہ ان ایمانیات میں اضافے نہیں ہو سکتے، یعنی یہ اجتہاد کا موضوع نہیں ہے۔ اور وہ 5 ایمانیات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں اور کتابیں ہیں۔ یہ 5 ایمانیات ہیں جو دین اسلام کی بنیادیں ہیں، جو ایمان کی اساسات ہیں۔ دیگر کتابیں جو تھیں، جو پچھلی کتابیں تھیں، پچھلے مذاہب تھے، وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ کتابوں میں تحریفات ہو جاتی تھی، تبدیلی ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید کی صورت میں تبدیلیوں کا راستہ تو بند کر دیا گیا، البتہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہے اضافوں کا راستہ۔ تو اضافے جاری رہتے ہیں، وہ جاری رہیں گے۔ ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے اضافوں سے اپنے آپ کو پاک کرے اور جو 5 بنیادی ایمانیات ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود کر لے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ اضافہ کرنا قرآن مجید کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ حدیثوں میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن قرآن مجید نے تو مورچہ لگا رکھا ہے اس کے خلاف۔ صورتیں در صورتیں ہیں جو اس چیز کی مذمت کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید سب سے بڑا اسے ظلم کہتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا کیا ہے کہ ایک آپ عقیدے کو قائم کر لیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں، یعنی آپ اللہ کے متعلق وہ بات کہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اس ایمان پر روک دینا، یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ دوسرا یہ